کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ انسان کی پوری زندگی بدل دے؟ رمضان کی ایک خاموش رات تھی۔ پورا محلہ تراویح کے بعد سو چکا تھا، مگر ایک گھر میں اچانک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دو لڑکیوں کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس رات کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک فیصلہ آنے والے دنوں میں ان دنوں کے لیے بہت بڑا امتحان بن جائے گا۔ آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ جاننے کے لیے کہانی سنیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور ہر طرف عبادت کا ماحول تھا۔ اسی محلے میں دو سہیلیاں رہتی تھیں جن کا نام عائشہ اور مریم تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست تھیں، مگر ان کی عادتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ عائشہ ہر نماز کی پابند تھی اور رمضان کے ہر دن کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ سحری کے وقت بھی اٹھتی، قرآن پڑھتی اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی، جبکہ مریم دل کی بری نہیں تھی مگر عبادت میں زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، ابھی تو عمر پڑی ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گی۔ عائشہ سے اکثر سمجھاتی تھی کہ انسان کو نہیں معلوم زندگی کتنی ہے، اس لیے نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، مگر مریم ہنس کر بات ٹال دیتی۔ ایک دن افطار کے بعد عائشہ نے کہا، آج میرے گھر آ جاؤ، ہم مل کر تراویح پڑھیں گے۔ مریم نے کہا، پڑھ لو، میں کل سے شروع کروں گی۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس رات اسے ایک ایسا خواب آنے والا ہے جو اس کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا اور اسے اپنی زندگی کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ مریم اس رات سو تو گئی مگر اس کا دل عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک لمبے سنسان راستے پر اکیلی چل رہی ہے۔ چاروں طرف ہلکا سا اندھیرا ہے اور دور کہیں روشنی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی ہے، مگر جیسے جیسے وہ آگے جاتی ہے راستہ اور مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھتی ہے مگر وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اسے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے دل کو عجیب طرح سے ہلا دیتی ہے۔ اسی لمحے اسے اپنے وہ دن یاد آنے لگتے ہیں جب عائشہ اسے نماز کے لیے بلاتی تھی اور وہ ہنستے ہوئے کہہ دیتی تھی کہ ابھی وقت پڑا ہے۔ یہ سوچ کر دل میں خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اچانک خواب میں راستہ مکمل اندھیرا ہوتا جاتا ہے اور گھبرا کر دوڑنے لگتی ہے۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے اور پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی ہوتی ہے۔ باہر سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ مریم چند لمحے خاموش بیٹھی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید یہ کوئی اشارہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ فجر کی اذان ختم ہوئی تو مریم کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ پہلی بار اپنے کیے ہوئے وعدوں اور ٹالی ہوئی نمازوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے عائشہ کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جب وہ کہتی تھی کہ انسان کو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ مریم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور فجر کا وقت گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اسے اٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے، مگر پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے اپنے ہی دل سے لڑ رہی ہو۔ اسی لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف عائشہ تھی جو نرمی سے بولی، مریم فجر کا وقت ہے، اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، آج میں تمہارے لیے دعا بھی کی ہے۔ مریم کچھ لمحے خاموش رہی کیونکہ اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، عائشہ، مجھے آج رات ایک عجیب خواب آیا ہے جس نے میرے دل کو ڈرا دیا ہے۔ افطار کریں۔ عائشہ کی امی بہت خوش اخلاق تھیں اور وہ رمضان میں ہمیشہ زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو سب لوگ دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے۔ اذان ہوئی اور سب نے روزہ کھولا۔ اس کے بعد عائشہ نے کہا،
چلو ہم گھر مل کر تراویح پڑھتے ہیں۔ مریم نے چند لمحے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا ٹھیک ہے میں بھی پڑھوں گی۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ مریم نے جو خود عبادت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب دونوں نے گھر میں تراویح شروع کی تو قرآن کی تلاوت سن کر مریم کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، جیسے ہر آیت اس کے دل میں چھو رہی ہو۔ نماز کے بعد عائشہ نے کہا ایک بات کہی کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری رمضان ہو۔ یہ جملہ سن کر مریم کے دل میں اچانک خوف سا پیدا ہو گیا۔ اگلے دن شام کو دونوں سہیلیاں محلے کی دکان پر گئیں تاکہ افطار کے لیے کچھ سامان لے سکیں۔ وہاں کافی رش تھا کیونکہ لوگ افطار کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک ہلچل مچ گئی۔ ایک نوجوان اچانک زمین پر گر گیا اور لوگ اسے اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے شاید اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ مریم بھی قریب کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اتنے قریب سے کسی کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان چند لمحوں تک سانس لینے کی کوشش کرتا رہا اور پھر بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مریم کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے فوراً وہ خواب یاد آیا گیا اور امام صاحب کی وہ بات بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ نیکی کو کل پڑھ ڈالنا شاید سب سے بڑی غلطی ہے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ گھر میں تراویح ختم ہوئی تو سب لوگ خاموشی سے دعا مانگنے لگے۔ عائشہ اور مریم ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہی تھیں کہ اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی، جس کی وہ دونوں کئی دنوں سے مدد کر رہی تھیں۔ عائشہ حیران ہو کر بولی امی آپ اس وقت یہاں؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا بیٹی میں دراصل تم دونوں کو آزما رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم واقعی لوگوں کی مدد سے کرتی ہو۔ یہ سن کر مریم اور عائشہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکالا اور کہا یہ تم دونوں کے لیے نہیں بلکہ ان غریب اور یتیم بچوں کے لیے ہے جن کی تم رمضان میں مدد کرتی رہی ہو۔ جب لفافہ کھولا گیا تو اس میں اتنے پیسے تھے کہ کئی ضرورت مند خاندانوں کا رمضان آسان ہو سکتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا اصل خوشی تو دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ اسی رات دونوں لڑکیوں نے خاموشی سے وہ پیسے محلے میں ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اگلی صبح جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کسی نے رات کو کئی گھروں کے دروازوں پر روشن رکھ دیا ہے تو سب حیران رہ گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ عائشہ اور مریم بس خاموشی سے مسکرا رہی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اصل جبر اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح رمضان کا وہ مہینہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار رمضان بن گیا اور کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا پیغام دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ جو انسان دل سے دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔